الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وقت کیسے گزرتا ہے احساس ہی نہیں ہوتا۔ حقیقی زندگی کا آغاز تو موت کے بعد ہوتا ہے۔ یہ زندگی جنت بنتی ہے یا جہنم، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض لوگوں کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، مگر در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور تک نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ نے ان کی یہ بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بیماری کیا ہے؟ اور کہیں خدا نخواستہ ہم اس بیماری کا شکار تو نہیں۔ موضوع پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ انجینئر نوید احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے یہ نفاق یا منافقت شریعت کی روح سے ہے کیا؟ اصل میں حسن عبداللہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقت یا نفاق کا لفظ بنا ہے نون، فا اور قاف سے، اور عربی زبان میں نافقہ ینافقو کا مطلب ہوتا ہے دو منہ والا ہونا۔ نفقن عربی زبان میں کہتے ہیں سرنگ کو، اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں ایک طرف سے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے پر نافقہ کہتے ہیں گو کو۔ گو ایسا جانور ہے جو ہمیشہ اپنے بل کے دو سوراخ رکھتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، کہیں خطرہ ہو تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو نفاق یہ ہے کہ آدمی کے دو منہ ہوں، ایک جگہ پر کچھ کہہ رہا ہو، دوسری جگہ پر کچھ کہہ رہا ہو۔ منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیا کہ الذین قالوا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ملتے ہیں اہل ایمان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس یعنی یہود کے سرداروں کے پاس، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ان کو تو ہم بنا رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتے کہتے جی بالکل اطاعت کریں گے۔ سورہ نساء آیت 81 میں آتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے۔ وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے علیحدہ ہوتے ہیں تو تنہائی میں ایسے مشورے کرتے ہیں جو کہ آپ کی بات کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ تو منافقت یہ ہے کہ انسان کی زبان پر کچھ ہو، اس کے دل میں کچھ ہو، یا یہ ہے کہ ایک محفل میں کچھ کہہ رہا ہو، دوسری محفل میں کچھ کہہ رہا ہو، یہ ہے منافقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں ہر حال میں ایک ہی موقف پر یکسو ہونے اور جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنے اس معاشرے پر نظر ڈالیں تو انفرادی طور پر اور اوورآل کلیکٹیولی ہم کیا منافقت کا شکار ہیں؟ حقیقت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں گے تو اس وقت ہمارا معاشرہ بدترین منافقت کا شکار ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ سورہ توبہ آیت 75، 76، 77 ان تین آیات میں اللہ نے ایک بہت ہی ہلا دینے والا ہمیں اصول بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مالی اعتبار سے خوشحال کر دے، ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ لیکن جب فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا تو بخل کیا، اب خرچ نہیں کر رہے تھے۔ تو فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی، اور ڈالی بھی کیا؟ بطور عقوبت، بطور سزا۔ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے ہم پاکستانیوں کا، ہم نے بھی ایک اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ دے جہاں پر ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ بانی پاکستان قائد اعظم، ان کی 175 اسپیچز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم دور حاضر میں ایک اسلام کی فلاحی ریاست کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جدید دور میں اسلامی ریاست کیا ہوگی۔ پاکستان بننے کے بعد ہم نے بھی وعدہ خلافی کی، تو لہٰذا آج ہمارا معاشرہ کردار کے اعتبار سے منافقت کا شکار ہے، باہمی اعتبار سے بھی ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں،
اور جو ہمارا خاص طور پر دستور ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ منافقت کے کئی پہلو ہیں۔ ہمارے معاشرے میں منافقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ منافق وہ ہے بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، اور ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے۔ آج جھوٹ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا جھوٹا ہے وہ۔ وعدہ خلافی کے بارے میں تو ایک بڑا عجیب جملہ ہمیں سننے کو ملا کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے، وعدہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے، قرآن و حدیث پہ تو میں گویا عمل کروں گا اور وعدے کو میں نہیں نبھاؤں گا۔ اتنی بڑی جو ہے وہ جسارت ایک شخص جو ہے وہ ہمارا ایک اہم آدمی ہے جو کر رہا ہے۔ خیانت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام مناصب پر ہم جو ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، کمیشنز لیتے ہیں، اقرا پروری کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دواؤں تک میں، میڈیسن تک میں بدترین درندگی ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں وہ ہے۔ اور ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے تو آج ہمارے ہاں لوگ آپے سے باہر ہوتے ہیں، پورے خاندانوں کو بھون دیتے ہیں۔ تو ساری منافقانہ کردار، ہمارا دستور جو ہے اس میں ایک طرف بڑی اچھی شکیں ہیں اسلام کے حوالے سے، اس میں کوئی قانون سازی قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگی، دفعہ 2 الف ب ہماری، لیکن ساتھ ہی بیچ میں ایسی شکیں بھی ہیں کہ ہم نے رستہ روک دیا ہے کہ اس ملک میں اسلام نافذ نہ ہونے پائے۔ باہمی نفاق یہ ہے کہ آپس میں نفرتیں ہیں، صوبائی بھی، لسانی بھی، ملک کا تقاضا کچھ اور ہے، صوبے کے مفادات کچھ اور ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپس میں کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے بطور سزا ہمیں نفاق کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اس لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑا وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سارے بھی سوالات ہیں لیکن ایک کالر ہے، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، آپ کا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے قرآن شریف میں، جو ہم لوگ جو کرتے ہیں کوئی بھی کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو میرا تو ہمارے کچھ خاندان میں بھی لوگ کرتے ہیں، تو اس کا مجھے پوچھنا تھا کہ یہ اس طرح کا کچھ ہے بھی یا ہم لوگ ایڈیشن کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے، اور سورہ فاتحہ کا بھی مقصد بتائیے، سورہ فاتحہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ مختصراً اگر ان کے جواب دیں دیں انشاءاللہ تفصیل جواب بے شک ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے تاکہ موضوع پہ رہ سکے۔ بس اصل میں دیکھیے سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ہمیں دعا کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرو کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن ہے یہ بہت مشکل، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ ایک دعا ہے اور ہدایت کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں پورا قرآن مجید نازل کر دیا۔ سورہ فاتحہ دعا ہے، پورا قرآن مجید جواب دعا ہے۔ ہم نے دعا کی اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سورہ بقرہ جو اگلی صورت ہے اس میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب کہ جس کے کانٹینٹس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا نفاق کی بات کر رہے ہیں، جو حدیث آپ نے جس کا ذکر کیا تھا اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑتا ہے، اور بد زبانی، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ قرآن میں جب ہم پڑھیں تو کچھ اور ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں، مثال کے طور پہ سورہ المائدہ میں ایک آیت جو اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء حتی آخر الآیہ، کہ یہود و نصارہ کو دوست کے طور پہ مت لو۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ خصوصاً 11 ستمبر کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف امریکہ کو یا دوسرے کفار کو کیسے زمین فراہم کر سکتے ہیں مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کفار ہمارے خلاف کچھ کارروائی نہ کرنے۔ سورہ المائدہ کی یہ جو آیت ہے، اس کے بعد فوراً بعد جو اگلی آیت ہے فَتَرَ الَّذِينَ بالکل فی قلوبہم مرض یسارعون، تو یہاں پہ شاید منافقت کی ایک اور قسم بتائی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں حسن صاحب جو منافقانہ کردار ہے، اس کی کچھ صفات تو وہ ہیں جو انفرادی طور پر لوگوں میں ہوتی ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ ہو تو خلاف ورزی کرتا ہے، امانت ہو تو خیانت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں 34 صفت بھی ہے کہ جب جھگڑا ہو تو آپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں منافقانہ کردار کی کچھ اجتماعی صفات بھی بتاتا ہے جو پورے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے منافق کی کہ وہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 137 میں فرمایا کہ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی منافقوں کو بشارت دیجئے، تنزیہ انداز ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ منافق کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی اختیار کرتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان سے دوستی کرتے تاکہ ان کو عزت ملے؟
फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त कुल की कुल अल्लाह के हाथ में। तो हमने भी 9/11 के बाद जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमने काफ़िरों से दोस्ती की ताकि हमें दुनिया में इज़्ज़त मिले, हम अकेले हैं, तन्हाई का शिकार हैं और हमें इज़्ज़त मिल जाएगी। लेकिन अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि हमें क्या इज़्ज़त मिली। ग्रीन पासपोर्ट की आज दुनिया में क्या हैसियत है, और हमारी इज़्ज़त का ये हाल है कि हमारी एक बेटी आफिया सिद्दीकी को यहाँ से ले जाया गया और उसके बाद जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाकर 86 साल की कैद दे दी गई। लेकिन ये कि हम कुछ नहीं कर सके। उनके एक रेमंड डेविस ने आकर यहाँ पर हमारे 2 आदमी, क्या बल्कि 3 आदमी मार दिए, और हमारी ज़िल्लत का ये आलम है कि हमने हाथ जोड़कर और जो है वो उसको वापस भेज दिया। तो क्या हमारी इज़्ज़त है? इसलिए कि हमने कुरान मजीद के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी की। और आप सही कह रहे हैं, सूरह माइदा में भी अल्लाह ने मना फरमाया कि यहूदी और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, जो इनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से। तो जिनके दिलों में मर्ज़ है, मुनाफ़िक़त है, उनमें वो बहुत ज़्यादा दाखिल होते हैं और कहते हैं कि हमें ज़माने की गर्दिश का डर है, कहीं हम पत्थर के धात के दौर में ना आ जाएं, कहीं हमारा तोरा बोरा ना हो जाए। लेकिन यह है कि हम इस वक्त तो जितने इस वक्त हम परेशान और तबाह हैं, 9/11 से पहले इतने तबाहशुदा नहीं थे। ठीक है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपका सवाल? फजल रब्बी बात कर रहा हूँ पेशावर से। मौलाना साहब से ये पूछना चाह रहा था कि वाकई मौलाना साहब के कहने के मुताबिक हमारा मुआशरा इस वक्त मुनाफ़िक़त का गढ़ बन चुका है। एक मेरे सवाल का एक हिस्सा ये है कि क्या इस मुनाफ़िक़त के गढ़ से हम किस तरीके से इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक कैसे निकल सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अब अगर मुनाफ़िक़त जो कि एक तो मुनाफ़िकीन थे, वो मुनाफिकीन और हमारे मुआशरे में जो बुराइयां, ये मुनाफ़िक़त जो है, क्या ये इनकी सेम सज़ा होगी या नहीं? वो मुनाफ़िक़त तो नबी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ और नबी को की अतात के ख़िलाफ़ थी। अब ये मुनाफ़िक़त जो है, ये आजकल हम एक दूसरे के साथ मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, वाकई बुरी चीज़ है, लेकिन क्या इसका और उसका अज़ाब बराबर होगा? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इनके 2 सवाल हैं, यहाँ पे पहले एक वक्फ़ा ले लेते हैं और वक्फ़े के बाद इंशाल्लाह जवाब की तरफ आएंगे। एक वक्फ़ा। वक़्त के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त से पहले पेशावर से फजल रब्बी साहब ने 2 सवालात उठाए थे। उनका जो पहला सवाल था कि इसका इलाज क्या है, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। इनके दूसरे सवाल को पहले उठा लेते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफ़िक़त थी और जो अब हम देख रहे हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क है? क्या जो गुनाह है दोनों का उसका लेवल बराबर है या मुख्तलिफ है? देखिए, असल में दौर नबी में मुनाफ़िक़त 2 किस्म की थी। एक मुनाफ़िक़त थी शऊरी, एतक़ादी। सूरह आल इमरान में, सूरह माइदा में इसका ज़िक्र है कि कुछ लोग धोखा देने के लिए उन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा और ये तय किया कि सारा दिन मुसलमान रहो और उसके बाद शाम को दोबारा हम अपने वापस साबिक़ा दीन में चले जाएंगे और कहेंगे कि भाई इस्लाम को हमने स्टडी किया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये ऐसे लोग जो थे, इनके बारे में फरमाया कद दखलू बिल कुफ्र वहुम कद खरजू बे। ऐसे लोग कभी मोमिन हुए ही नहीं, कुफ्र के साथ दाखिल हुए, कुफ्र के साथ निकल गए। लेकिन ज़्यादातर जो मुनाफिक थे, कुरान पाक उनके बारे में कहता है कि वो शौरी मुनाफिक नहीं थे, बल्कि वो गैर शौरी थे। जैसे भी आपने शुरू में आयत भी पढ़ी कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को, अहले ईमान को, वमा यख्तऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं है। इसी तरह फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू। वो ईमान पूरे शऊर से लाए थे और फिर वो पीछे हटे, फिर उन्होंने कुफ्र किया। तो वहाँ पर भी अक्सर मुनाफिक वो थे जो कि गैर शौरी थे, ईमान लाए थे बिल्कुल खुलूस के साथ। लेकिन जब दीन के तकाज़े सामने आए कि इस दीन के लिए माल भी देना पड़ेगा, जान भी लगानी पड़ेगी, हलाल और हराम में तमीज़ भी करनी पड़ेगी, अब वो पीछे हट गए। बैन ही ये मुनाफ़िक़त आज हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ कोई शौरी मुनाफिक नहीं है, वो हकीकत के एतबार से तो उसने कोई साजिश के लिए कलमा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये है कि हम भी दीन के तकाज़ों पर अमल करने से पीछे हटते हैं। ये जो मफाद परस्ती और मसलहत पसंदी, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि एक ज़माने में जब कम्युनिज़म काफ़ी मजबूत था तो लोग इस्लामिक सोशलिज़म और इस किस्म के नज़रियात की बात करते थे और इस तरह की इस्तिलाह। और अब जो है वो क्योंकि कैपिटलिज़म हावी है तो अब वो लिबरल इकॉनमी पर बात करते हैं और
ایک اسلامک کیپٹلزم، مطلب کہ یہ بھی منافقت. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہی تو منافقت ہے یہ، کہ پہلے وہ لوگ جو کہ سخت خلاف تھے امریکہ کے، لیکن آج اب امریکہ اسلام کے خلاف سب سے جو ہے وہ آگے بڑھ کے اقدام کر رہا ہے، اب وہ لوگ امریکہ کے ہم نوا ہو گئے ہیں. تو حقیقت میں یہ ہے کہ مصلحت پیشی اور حقیقت کے اعتبار سے دین کے تقاضوں سے، جیسے قرآن مجید کہتا ہے منافق نماز پڑھتے ہیں بڑی سستی سے پڑھتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہی کیفیت آج ہمارے ہاں بھی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے خطرہ یہی ہے، اندیشہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس دور کے منافقوں سے دشمنی نہیں ہے، ان کو تو سخت سزا ہو اور ہمارے لیے ہم وہی کچھ کریں اور ہمارے لیے کم سزا ہو. تو لہٰذا اندیشہ یہی ہے کہ جیسی سزا اس دور کے منافقین کے لیے تھی، ایسی سزا ہمیں بھی ملنے کا خطرہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما. تو لہٰذا ہمیں خطرہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ویسی سزا نہ مل جائے کہیں جیسی کہ اس دور کے منافقین کو ملی. تو قرآن مجید نے منافقانہ کردار اتنی وضاحت سے بیان کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس منافقانہ کردار کا ہر دور میں خطرہ ہے. اس وقت بھی خطرہ تھا، آج بھی خطرہ ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں خطرہ یہی ہے، اندیشہ یہی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار روز قیامت منافقین میں نہ ہو. کیا ہم پکے مومن ہیں؟ اگر ہم پکے مومن ہوتے تو ہم اسلام کے لیے مال اور جان کی قربانی دے رہے ہوتے، لیکن ہم اکثر و بیشتر دنیا داری کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ دنیا داری کرنا یہ حقیقت میں ایک منافقانہ کردار کی علامت ہے، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. ایک اور سوال بنتا ہے لیکن پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مطلب صاحب، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، بڑی معلومات اس میں آتی ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے شروع کیا ہوا ہے. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ جو منافقت اور یہود و نصارہ کے متعلق جو بات کر رہی ہے، تو پوچھنا یہ تھا کہ پھر یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی بھی اسلام نے جائز قرار دی ہے؟ اگر اتنی سخت ہدایت ہیں تو پھر یہ شادی جائز کس طریقے سے ہوگی؟ مطلب وہ کیا اپنے مذہب پہ رہیں گی اور بندہ اپنے مذہب پہ رہے گا، تو پھر یہ شادی کیوں جائز ہے؟ ایک بات. دوسری بات، یہ ہم نے ڈیولپ کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو ہے نا یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمیں اہل کتاب سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، وہ ہمارے دوست ہیں، پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا. اب جو ہے نا ایک دوسری بات سامنے آ رہی ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی کریں کہ یہود و نصارہ سے جو نکاح ہے یہ جائز ہے اور کس صورت میں جائز ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. پہلا سوال یہود و نصارہ سے نکاح کس صورت میں؟ اصل میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اہل کتاب کی پاک دامن، وہ بہودہ اور بحیا نہیں، برہنہ لباس والی نہیں، تم پاک دامن عورتوں سے جو یہودی عیسائیوں کی ان سے نکاح تم کر سکتے ہو. لیکن جس وقت اجازت دی گئی تھی اس وقت اسلام ڈومینیٹ کر رہا تھا، یہودی اور عیسائی مغلوب تھے، اور جب ایک عیسائی یا یہودی عورت مسلمان کے گھر پہ آتی تھی تو ہمارے پورے سسٹم سے، ہمارے عدل سے، ہمارے پورے کے پورے جو بھی ہمارے طور طریقوں سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتی تھی. آج کیفیت برعکس ہے، آج وہ غالب ہیں اور آج ہم مغلوب ہیں. اور آج ہمارے ہاں لوگ جو شادی کرتے ہیں تو وہ پاک دامن عورتیں نہیں دیکھتے. آج اگر وہ کافرہ خاتون بچے لے کے بھاگ جائیں گی تو ہم ان کو واپس بھی نہیں لے سکتے. صحیح. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی اسی آیت میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. کان کھول کے سن لو کہ اگر شادی تم نے کر لی اور اس کے بعد اگر تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، تمہارے بچے خدا نہ خواستہ ماں کے مذہب پر چلے گئے، تو پھر جس نے بھی ایمان کے بعد کفر کیا اس کی ساری نیکیاں برباد ہوں گی. تو لہٰذا ایک اجازت ہے کہ کسی پاک دامن نیک کتابی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، اور مقصد یہ ہو کہ اس کو لا کر اسلام کی تبلیغ بھی کی جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو جو ہے وہ جہنم سے بچایا جائے. لیکن خود اس کے اگر رنگ میں رنگ ہے یا اولاد خدا نہ خواستہ اس کے رنگ پہ چلی گئی، یہ بڑا گھاٹے کا خسارے کا سودا ہے. لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ ہرگز ہم اپنے آپ کو اس آزمائش پہ نہ ڈالیں اور ہم اس طرف نہ جائیں. یہ کم سے کم اس وقت تک انتظار کریں جب تک سکہ رائج الوقت اسلام کا بالکل اسلام غالب ہو جائے اور وہ اسلام سے متاثر ہوں، مرعوب ہوں، تو اس کیفیت کے ساتھ ان کو گھر پہ لایا جائے. دوسرا سوال تھا کہ ایک دور میں تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اہل کتاب اور سے پیار و محبت، اور اب کچھ اور بتایا جا رہا ہے. ویسے ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، ہر ایک نہیں کہہ رہا. لیکن دیکھیے اصل میں قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا کہ اہل کتاب سے محبت کرو. صرف ایک بات کہی گئی ہے 7ویں پارے کی آخری آیت میں کہ تم سے دشمنی میں یہود اور مشرکین بہت آگے ہیں، اور تمہارے ساتھ ایک نرمی میں، محبت میں عیسائی جو ہے وہ قریب ہیں. اور اس کی مثالیں بھی آئیں. حبشہ کے شاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح مسلمان مہاجرین کا اکرام کیا، اور آج بھی آپ دیکھیں گے تو عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. کہ مائیکل ہارٹ نے دی 100 نامی کتاب لکھی، ہے کرسچن، لیکن نمبر 1 پر لے کر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 100 ایسی شخصیات جنہوں نے تاریخ پہ بڑے اثرات ڈالے،
ان میں نمبر 1 پر لا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بلا شبہ عیسائیوں میں اسلام کے حوالے سے کچھ نرمی ہے، لیکن ولایت کی اجازت ابھی اللہ نہیں دے رہا. ظاہر بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آیت ہے جس میں فرمایا کہ یہودی عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ اللہ نے ایک مستقبل کی خبر دی تھی. جس وقت قرآن نازل ہو اس وقت یہودی عیسائی دوست نہیں تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. بیت المقدس میں عیسائی یہودیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے. یہ اللہ نے قرآن میں مستقبل کی خبریں بتائی ہیں. آج وہ کیفیت ہے کہ یہودی عیسائی ایک ہیں، وہ سب کے سب مل کر گریٹر اسرائیل بنانے کے عزم کے لیے آپس میں متحد اور متفق ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں کوئی بھی اگر رکاوٹ ہے اس کو دور کر رہے ہیں. عراق کے پاس ایٹمی صلاحیت تھی تو اس کا برکس نکال دیا. افغانستان میں جذبہ جہاد تھا تو افغانستان میں آ کر بیٹھ گئے. پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے تو اس وقت وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے دشمن ہیں. یہ تمام کوششوں کا مقصد کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل جب بنے تو انہیں کسی قسم کا دنیا میں کہیں سے کوئی خطرہ نہ ہو. تو اس وقت وہ متحد ہیں. تو یہ خبر آج کے بارے میں قرآن میں تھی. جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت صورتحال مختلف تھی. لیکن اللہ یہ بھی قرآن میں کہہ چکا ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. بالکل سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہودی عیسائی تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب کہ تم بالکل ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو. میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو. ہنس کے وہ بولی کہ مجھ کو بھی اب راضی سمجھو. تو اگر آپ چاہتے ہیں ان کو راضی کرنا تو آپ بالکل ان جیسے ہو جائیں، ان کے رنگ میں رنگ جائیں. تو وہ کہیں گے یہ ونڈرفل منسٹر ہے. یہ اس لیے کہ وہ منسٹر پورا چاہ رہی تھی کہ جس طرح کا نصاب وہ چاہ رہے ہیں اس طرح کا نصاب ہمارے ہاں رائج ہو جائے، جس میں جہاد کا ذکر نہ ہو، پردے کا ذکر نہ ہو، سود کی حرمت کا ذکر نہ ہو، اور تاریخ کے حوالے سے جو مظالم ہم پر یہاں پر برطانوی راج میں ہوئے ہیں ان کا ذکر نہ ہو، ہندو تعصب کا ذکر نہ ہو. تو ایسی منسٹر تو ان کے لیے بڑی پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. وقت کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں نفاق اور اس کی مختلف اقسام کی، اور انشاءاللہ بعد میں پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے کہ نفاق سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ہم اپنے دلوں سے اس کو کس طرح سے کھرچ کر باہر نکالیں. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ اگر کوئی شخص ڈر کے مارے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ویسے منع ہے تو کیا وہ بھی نفاق کے زمرے میں آئے گا؟ اور حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذرا اس کو اس سے جوڑ کے دیکھیے. ویسے تو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں اس کی اجازت دی ہے کہ اگر تمہیں واقعی اپنی جان کا خطرہ ہو تو پھر تم ظاہری طور پر اوپر سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، لیکن عزیمت تو یہ ہے کہ تم قطعاً کلمہ کفر مت کہو. ہرگز کافروں سے دوستی نہ کرو بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اسی آیت میں آتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. البتہ اس کی اجازت اسلام کبھی نہیں دیتا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان کو بچا سکتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہ ہم کافروں کے ساتھ مل کر اپنی خطرے کی وجہ سے ایک اسلام کے خلاف کسی مہم کا حصہ بنیں یا مسلمانوں کے خلاف کسی مہم کا حصہ بنیں. اس پر تو یہ ہے کہ پھر اپنی جان دے دی جائے گی لیکن کسی مسلمان کو یا اسلام کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر بنیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے جیسے کہ ہم نے جرم کیا ہے افغانستان کے حوالے سے. باقی جو حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جب اللہ کے رسول جا رہے تھے مکہ کی طرف پیش قدمی کے لیے، قریش نے صلح توڑ دی تھی اور انہوں نے جو صلح توڑی ہے ان سے اس کا بدلہ لینے کے لیے، تو آپ چاہتے تھے کہ مہم کو خفیہ رکھیں، قریش کو پتہ ہی نہ چلے. اگر ان کو معلوم ہو گیا وہ تیاری کریں گے، خون ریزی ہوگی اور ممکن ہے خانہ کعبہ کی حرمت بھی پامال ہو. حاطب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ رشتہ دار مکے میں تھے، تو انہوں نے ایک خط کے ذریعے سے قریش کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. یہ بھی لکھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور فتح ضرور ان کو حاصل ہوگی. میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم میرے رشتہ داروں کا خیال کرو. اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ یہ کام ہوا ہے، تو اس پر سورہ ممتحنہ میں جو ہے وہ سختی کے ساتھ اس طرز عمل پر ڈانٹا گیا اور کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے فقط ضل سواء السبیل، تو اس نے یہ کام کر کے سیدھے رستے کو کھو دیا. اور پھر کہا کہ دیکھو اگر انہیں تم پہ اختیار مل جائے وہ تمہاری رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں کریں گے،
इन यस्कफूकुम यकूनु लकुम आदा, और तुम्हें अपने रिश्तेदारी के हवाले से बड़ा ख्याल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पर शदीद अफसोस हुआ। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि आप मुझे हुक्म दें कि मैं हातिब को जो है वो इस गलती पर मैं इनको मार दूँ। उनके अल्फाज थे कि मैं इस मुनाफिक को, जी जी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं नहीं, मुनाफिक नहीं हैं, बल्कि ये बदरी सहाबी हैं। बदरी सहाबी के अल्लाह सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर चुका है। लेकिन इतने अजीम सहाबी से भी अगर कुफ़ार से दोस्ती के हवाले से कोई जो है वो कदम उठा तो अल्लाह ने कुरान मजीद में उस पर कितना शदीद गुस्से का इजहार किया। सूरह मुम्तहिना की पहली 3 आयतें इसी हवाले से हैं, बल्कि चौथी आयत में फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है इब्राहीम और उनके साथियों में, इस क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराउ मिनकुम इन्ना कफ़रना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वादा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तुम्हारा कुफ्र करते हैं, हमारे तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ अदावत हमेशा के लिए पैदा हो गई है जब तक कि तुम अल्लाह पर उसकी तौहीद के साथ ईमान न लाओ। तो मुसलमान की काफिर के साथ मोहब्बत, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इचे जाए कि मुसलमान काफिर का इत्तेहादी बन जाए और फर्स्ट लाइन एलाई बन जाए, तो इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। तो अगर हम इस्लाम के इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे, हमारे साथ वही कुछ होगा जो हो रहा है। कभी ज़ल्ज़ले आएंगे, कभी सैलाब आएगा, कभी बेहिस किस्म के हुक्मरान आएंगे। ये सब हम पर अजाब की शक्लें हैं। इसलिए कि हमने कुरान मजीद के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी करके, मुनाफिकाना तर्ज अमल इख्तियार करके, और हमने काफिरों के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाई हैं। और आज जो है वो हम किस कदर वो भी हमसे नाराज़ हैं, और जो पक्के मुसलमान हैं वो भी कहते हैं कि हमने काफिरों का साथ देकर और इस पाक सरज़मीन को हमने ज़रिया बना दिया सारी सप्लाइज़ का, कि उन सप्लाइज़ के ज़रिए से ही अफ़गानिस्तान में सारी खूनरेज़ी हुई है। यानी अगर हम इन तमाम अहकामात को सामने रखें तो खुलासा इसका निकलता है कि ज़ाती तौर पर एक शख्स अपने आप को बचाने के लिए, मिसाल के तौर पर एक शख्स जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कंडीशन में है, अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ मूठ ये जाहिर कर सकता है कि ठीक है मैंने इस्लाम छोड़ दिया है जो भी, लेकिन किसी सूरत में शरीयत आपको इजाज़त नहीं देती कि आप अपने आप को बचाने के लिए किसी और मुसलमान का खून बहाने में हिस्सा बने। देखिए उलमा एक मिसाल देते हैं इसके लिए, कोई आपके यहाँ पर पिस्टल रख दे कि कलमा कुफ्र कहो, तो आप जान बचाने के लिए कलमा कुफ्र कह सकते हैं। लेकिन वो आपके यहाँ पर पिस्टल रखे और कहे कि मैं तुम्हें पिस्टल दे रहा हूँ, तुम मुसलमान को मारो, अब आपको इजाज़त नहीं है, अब आप गोली खाएंगे, यही ऑप्शन है। अगर आपने अपने आप को बचाने के लिए मुसलमान पे गोली चला दी तो ये अमल है जो कि इंसान को जहन्नम में ले जाएगा। तो हम किसी सूरत में भी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग किसी चीज़ पे एतराज़ हुआ तो उसको कह दिया मुनाफिक। हाँ जी, थोड़ा सी इस्तिलाह वाज़े करें कि ज़िंदीक़ मुनाफिक इनमें क्या फ़र्क है? देखिए हमें कभी भी किसी पर मुनाफिक का फतवा नहीं लगाना चाहिए। मुनाफ़िक़त का ताल्लुक़ होता है दिल से। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिल में बीमारी है। किसके दिल में मुनाफ़िक़त है कि नहीं है, ये फ़ैसला सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह जानता है कि सीनों में क्या है। लिहाजा हमें कभी नहीं, अलबत्ता यह है अगर कोई शख्स अल्लाह के अहकामात तोड़ रहा है तो ये कहा जा सकता है कि ये नाफरमानी कर रहा है, फिस्को फजूर कर रहा है। ज़िंदीक़ भी कहते हैं ऐसे शख्स को कि जो इस्लाम के हवाले से कुछ गुस्ताखियाँ कर रहा हो, औल फौल बकरा हो, किसी बुनियादी बात का इनकार ना करे, लेकिन यह है कि बस वो इशारों किनायों के अंदर वो जो है वो दूसरे किस्म के तस्वुरात, उनकी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा हो, जिससे एम्प्लाई ये होता हो कि इसको इस्लाम के अहकामात पर एतमाद नहीं है। लेकिन मुनाफ़िक़त का फतवा या किसी को मुनाफिक कहना, इसकी हमें इस्लाम में इजाज़त नहीं है। मुफ्ती भी अगर फतवा देते हैं तो या तो फतवा देंगे कुफ्र का या इस्लाम का, ये काफिर है या मुनाफ़िक़त का ताल्लुक़ दिल से है, बातिन से है, ये फैसले अल्लाह के। यानी वो बाज़ आमाल जिनके बारे में जो इंसान को रिदा की तरफ ले जाते हैं, हाँ जी, तो उसमें कुफ्र का फतवा लग सकता है, लेकिन मुनाफिक का फतवा नहीं लगता कभी भी। मुनाफिक किसी को नहीं करार दिया जाता। अलबत्ता यह है कि आदमी अपने बारे में ख़ुद गौर करता रहे कि भाई ये मुनाफिक की सिफ़ात आई हैं। जैसे कुरान मजीद हमें हिला देता है कि फरमाया सूरह तौबा में, वल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ। मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें एक दूसरे के साथी हैं, ये बुराइयों को फैलाते हैं और नेकियों से रोकते हैं। आज ये हमारी कैफियत है। आज हमारे माशरे में बेहाई फैली है, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। किसने फैलाई है? काफिर तो नहीं आए ना, मुसलमान ही हैं जो कि बेहुदा कहानियाँ ड्रामों की लिखते हैं, मुसलमान ही हैं जो उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, जो उनमें काम करते हैं, मुसलमान ही है जो अपने घर में वो बेहुदगी दिखाने का पूरा एहतमाम करता है। और सूद के अंदर हम मुलव्विस कर रहे हैं आज
ہم اخبار میں دیتے ہیں کہ آپ کی چھٹیاں اس بار بڑی رنگین ہونی چاہیے، ہم سے قرضہ لیجئے اور جائے عیاشی کر کے آئیے اور پھر بعد میں سودی قرضہ آپ ادا کرتے رہیے۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سود کے میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر لاٹری پہ جا کے عمرہ کر لیں۔ جی لاٹری پہ جا کے عمرہ کر لیں، ان کو جوئے میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ منافقانہ کردار ہے، نیکی سے روکنا اور برائی کو پھیلانا۔ آج ایک نوجوان اگر داڑھی رکھتا ہے تو کہتے ہیں ارے ابھی تمہاری عمر تھوڑی ہے، جب سارے 100 گناہ کر لینا اور پھر 100 چوہے کھا لینا، پھر جا کے تم جو ہے وہ پارسا ہو جانا۔ خاتون پردہ کرنا چاہتی ہے تو ہم کہتے ہیں تم بیکورڈ ہو جاؤ گی، فرسودہ ہو جاؤ گی۔ تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ منافقانہ کردار ہے، بجائے کسی اور پر نظر رکھنے کے انسان اپنے بارے میں سوچے میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ حل پر بات کریں گے۔ وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں منافقت اور اس کی مختلف اقسام پر۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی حق بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات معاشرتی دباؤ، بعض اوقات دیگر اطراف سے ہم پہ دباؤ آتا ہے کہ آپ یہ بات مت کریں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ کبھی کبھار سافٹ امیج کی بات کی جاتی ہے، تو یہ مصلحت پسندی اور بعض اوقات پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے، یہ درست ہے؟ اصل میں دیکھیے منافقین کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یعنی اگر انسان کی زبان اور دل، انسان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے تو یہ منافقت ہے ہی۔ تو میرے دل میں تو ایک بات ہے لیکن میں مصلحت کی خاطر بیان نہیں کر رہا، تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ہاں الا یہ کہ آپ سمجھتے ہوں کہ ابھی یہ بات اس کو بتانا مناسب نہیں ہے اور کچھ عرصے بعد بتاؤں گا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس وجہ سے کہ لوگ ناراض ہوں گے یا یہ ہے کہ میرے مفادات پہ کوئی ضرب پڑے گی اگر میں حق کو چھپاؤں، تو یہ تھا علماء یہود کا جرم جو آج ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں یہود سے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ ہی میں الفاظ ہیں کہ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان واضح باتوں کو جو ہم نے کتاب میں واضح کر دی ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، ان پر لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ تو لہٰذا ہمیں حکم تو یہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، سورہ کہف، جو بھی حق ہے نبی بیان کیجئے اپنے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے ماننا نہیں مانے۔ تمہارا کام منوانا نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ صحیح سے بات اس کے سامنے رکھ دو تاکہ قیامت کے دن وہ بیچارہ یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے۔ اور اگر ہم نے حق اس کے سامنے نہیں رکھا ہم مجرم ہوں گے کہ اللہ ان کو حق پتہ تھا، انہوں نے حق کو چھپایا۔ تو لہٰذا ہمیں بات صحیح سی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حل کی طرف۔ کس طرح ہم اپنے اندر جھانکیں، خود احتسابی کریں کہ خدا نخواستہ کہیں ہم نفاق کا شکار تو نہیں ہو رہے، اور کس طرح سے کھرچ کر جو ہے اپنا دل صاف کر لیں؟ دیکھیں اصل میں ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ آیا وہ دین کے تمام تقاضوں پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ لیکن منافقین کون تھے کہ نمازیں پڑھنے کو تیار تھے، روزے رکھنے کو تیار تھے، لیکن جب کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں نکلو تو یخشون الناس کا خشیت اللہ، ایسے لوگوں سے ڈرتے تھے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ کیفیت نہ ہو، انسان مال اور جان کی قربانی دینے پہ تیار ہو۔ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کا، تکلیفیں برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ منافقت ہے۔ اور منافقت کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا سورہ منافقون میں کہ انفقوا مما رزقناکم، نفاق کا علاج انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں بھی اور سورہ محمد میں بھی منافقین کے ذکر کے بعد کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کے الفاظ کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔ تو جتنا ہم قرآن مجید پر عمل کی نیت سے، ہدایت کی نیت سے غور و فکر کریں گے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دل سے منافقت نکلے گی۔ اور جتنا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کہ دنیا کی محبت نکلے گی۔ دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر مال کی محبت ہے، اور یہ مال کی محبت یہ آدمی کو رفتہ رفتہ منافق بنا دیتی ہے۔ سورہ منافقون میں فرمایا کہ لا تلہکم
اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد صرف یہ نہیں کہ تسبیحات، بلکہ اللہ کے احکامات کی یاد سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور دل میں ایمان ڈالنے کے لیے قرآن پہ غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ یہ دو کام اگر ہمارے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس موذی مرض سے بچا لے گا۔ اتنا موذی مرض ہے، اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب نہیں ہوگی، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس کا ہم سب کو اندیشہ اور خطرہ رہنا چاہیے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے، نفاق سے پاک فرما۔ ریاکاری اور نفاق میں کوئی کنیکشن ہے، کوئی تعلق؟ حقیقت کے اعتبار سے تو ویسے تو ریاکاری کو قرآن مجید میں حدیث میں شرک کہا گیا، صحیح، کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، لیکن یہ بھی اس کی بھی ایک صورت ملتی ہے منافقت سے کہ آدمی ظاہر کچھ کر رہا ہے، حقیقت میں اس کے اندر کچھ اور ہے۔ تو یہ بھی جو دوغلا پن ہے، یہ جو منافق کی صفت ہے، منافق کی تعریف ہے، اس میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے اور اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت اچھی دعا ہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسننا من الکذب واعیننا من الخیانہ۔ اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو نفاق سے، منافقت سے بچا، واعمالنا من الریاء، اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا، والسننا من الکذب، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا، واعیننا من الخیانہ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا۔ تو ہم سب کو اس چیز میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر سب اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں تو پھر کچھ فائدہ نہیں اس طرح سے وقت برباد کرنے کا۔ تو اگر آپ کے کوئی آرا ہوں، کوئی سوالات یا تنقید ہو تو آپ ہمیں بھیجیں facebook.com/آپ اور اسلام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔